ابابری وقار ایک جانب انبیاء کا بھی معراج ہے قرآن کی صورت میں۔ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کروائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج کروائی۔ معراج کی جہتیں مختلف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پر رہے۔ جب رب کائنات کی آواز کو سنا، اس آواز پر ایسے عاشق ہوئے، عرض کرتے ہیں مولا رب ارنی انظر الیک، اے مولا تو اپنا دیدار کروا۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں فإن استقر مكانه فسوف ترانی، مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم کروڑویں جز کی تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے۔ فرمایا اگر یہ پہاڑ ٹھہرا رہا فسوف ترانی، تو ہمیں دیکھ سکے گا، تو ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن غور کرنا، علماء نے فرمایا جب رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروانا چاہا، پہاڑ پر اپنی کروڑویں نور کی تجلی ڈالی، فرمایا پہاڑ سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی ذات میں مستغرق ہو کے زمین پہ آ گئے۔ نہ تیری آنکھ دیکھ سکے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھ سکے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے۔ رات کے عالم میں اللہ کے نور کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ کی آنکھ کا عالم کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے چہرے پہ پردہ ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ علماء نے لکھا جب موسیٰ علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، جس کو بھی اپنی نگاہ بھر کے دیکھتے تھے وہ بندہ بچ نہیں پاتا تھا، دنیا سے چلا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں اتنا پاور تھی، اتنی طاقت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کو نہ دیکھ پائے۔ لیکن ادھر محمد مصطفیٰ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کائنات کو جی بھر کے دیکھا۔ نہ تیری آنکھ دیکھ سکے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا عالم کیا ہے؟ رات کے عالم میں، اندھیری رات میں اگر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کالے پتھر کے اندر چونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام رات کی اندھیری میں اس چونٹی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ادھر نگاہ مصطفیٰ ہے۔ علماء نے اس بات کو ملا علی قاری نے لکھا تھوڑی دیر کے لیے میرے محبوب آقا نے نہیں دیکھا، بلکہ رب کائنات نے اپنے محبوب کا دیدار اور اپنا دیدار کتنے سال میں کروایا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں
کے حضور تشریف فرما ہے۔ میرے رب نے پوچھا فیما یختصم ملولا اللہ، اے محبوب بتائیے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میرے محبوب آقا نے فرمایا انتا ہو عالم، اے مولا تو بہتر جانتا ہے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا فوضا کفہو بین کتفیا فوجدت بردا بین صدیا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ میرے محبوب آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنا رحمت کا ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ فرمایا فوجدت بردہا بین صدیا، میں نے اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ میرے محبوب آقا فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا، پہچان لیا، جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا، پہچان لیا۔ کیوں؟ اس لیے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی جانتا نہیں ہے۔ میں نے کہا امام ولی الدین تبریزی کو پڑھا ہے، مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب پڑھی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ امام ترمذی کو پڑھا ہے، دورہ تو کرواتے ہو ہزاروں طلباء کو، لیکن کبھی اس حدیث پر بھی غور کروایا کرو۔ فتجلی علی کل شیء عرفت کے بھی الفاظ ہیں، اور اسی طرح فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض کے بھی الفاظ ہیں۔ حدیث پاک میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا جب رب نے اپنے محبوب کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت جو اس کے شان کے لائق ہے جب رب نے رکھا، محبوب فرماتے ہیں فتجلی علی کل شیء عرفت، فرمایا جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی سامنے میرے ظاہر ہو گیا، جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا، جو قیامت تک ہونا تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ مرکزی مسجد میں معراج کی قصیدہ پڑھنے والا، سیالوی سننے والا، استقلال آباد کا غلام وہ بھی سامنے تھا، اور ہر ایک کو سرکار ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اور فرمائیے رب جب ظاہر ہو گیا پھر بچ گیا چیز گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا علم؟ میں نے کہا یہ بات کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے، یہ وہ نبی ہے جسے رب نے اپنا دست قدرت رکھ کے ہر چیز کی پہچان عطا فرما دی ہے۔ اب کوئی چیز بچی نہیں جو سرکار نے نہ دیکھی ہو۔ ادنو منی کے الفاظ بھی آپ کو سنائے گئے۔ سرکار نے فرمایا جتنا زمین سے لے کر لامکان تک میں نے سفر کیا، ادنو منی کے درمیان ہر پردے میں، ہر 70,000 پردے میں اتنا سفر تھا، لیکن رب کائنات نے کرم کیا، میرے سفر کو جلدی ختم فرما دیا۔ اب ادنو منی کے پردوں سے گزر گئے۔ میرے محبوب آقا جب اللہ کے حضور تشریف لے گئے، اب علماء نے اس مقام پہ بھی بڑی باتیں کی ہیں۔ کیا ملا؟ فرمایا پہلا تحفہ نماز کا ملا، پہلا تحفہ نماز کا ملا۔ کون سی نماز؟ جب پہلا تحفہ ملا میرے اعلیٰ عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب نماز کا تحفہ ملا میرے محبوب آقا کو لے کے چلے 50 نمازیں رستے میں موجود موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پیارے نبی اے محمد مصطفیٰ میں نے اپنی امت پر یہ سارا تجربہ کیا ہے، یہ 50 نمازیں آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکتی، جائیے واپس جائیے جا کے کمی کروائیے۔ میرے محبوب آقا دوبارہ اللہ کے حضور دیدار کے لیے بھی گئے، ہماری نمازیں بھی معاف کروانے گئے۔ واہ پیارے آقا، ہم کو یاد رکھا اس مقام پہ بھی، ہماری خبرگیری کی اس مقام
کسی کو کوئی بڑا مقام مل جائے اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ قربان جاؤں اپنے محبوب آقا میں جو اللہ کے حضور دیدار بھی کر رہے ہیں، ادھر اپنی امت کا بھی خیال دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے تھی نظیر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام رحمتی کے ہار بدھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ فرمایا ادھر سے نمازوں کا تحفہ مل رہا تھا، ادھر معراج کا تاج پہن کے محبوب آ رہے تھے۔ اب لوگوں نے کہا رات کو کیوں ہوئی؟ سرکار نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا رات کو سفر کرو زمین سمیٹ دی جاتی ہے۔ رات کو سفر کرو زمین سمیٹ دی جاتی ہے۔ میرے محبوب نے صرف کلمہ ہی نہیں بولا بلکہ اس پہ عمل بھی معراج کی رات کر کے دکھلایا۔ اب رات کو معراج کیوں ہوئی؟ علماء نے فرمایا معراج اس لیے رات کو ہوئی کہ صبح پتہ چل جائے منافق کون ہے، مومن کون ہے، صدیق کون ہے، ابو جہل کون ہے، ایک پتہ صبح کو چلے گا۔ جب واپس آئے میرے محبوب آقا، آپ نے فرمایا راتوں رات میں ساتوں آسمانوں پار گیا، لامکاں کو دیکھا، عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، رب کو دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا۔ ابو جہل نے اعلان کیا اب پھنس گئے ہیں، آؤ دیکھو محمد کا اعلان سنو۔ سارے بھاگتے ہوئے ابو بکر صدیق کے سامنے آئے، اے ابو بکر تیرے یار نے عجیب قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دعویٰ کیا؟ کہتا ہے میں راتوں رات ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں، رب نے رات کو معراج اس لیے کروائی تاکہ پتہ چل جائے صدیق کون ہے، ابو جہل کون ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے نبی فرما رہے ہیں تو یہ بات حق ہے، ابو بکر اس کو علی الاعلان مانتا ہے۔ ابھی دربار رسول میں گئے نہیں ہیں، ابھی تو صرف پیغام سنا ہے، رستے پہ ہی کہہ دیا میں مانتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا۔ آج بھی ابو جہل کی پارٹی موجود ہے، آج بھی نیٹ پہ کچھ بھونکنے والے بھونکتے ہیں، طارق نامی گنڈے لوگ کہتے ہیں معراج ایک بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے کہا جو صدیق والا ہوتا ہے وہ معراج کو مانتا ہے، جو ابو جہل کی گندی نسل سے ہوتا ہے وہ معراج کو نہیں مانتا۔ آج بھی لوگ حیران ہیں معراج کیسے ہوا۔ میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے الفاظ پر تیرے ایمان نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر رب تعالیٰ قادر ہے۔ اگر وہ قادر ہے ہر چیز پر اور ہم مانتے ہیں تو پھر آنن فانن رب کائنات اگر محبوب کو تھوڑی سی گھڑی میں ساری کائنات دکھا دے تو رب اس پر بھی قادر ہے۔ معراج کی رات 50 نمازیں ملی، 9 دفعہ پھیرا لگایا۔ میرے پیر سیال فرماتے ہیں 9 دفعہ والی حدیث کو بار بار بیان کرو، کیوں؟ اگر 5 دفعہ لگائیں کہ 9 نمازیں معاف ہوئیں تو 45 معاف ہوئیں، اور اگر 9 دفعہ پھیرا لگائیں تو 5 معاف ہوئی تو 45 معاف ہوئیں۔ فرمایا 9 دفعہ کی روایت کا ذکر زیادہ کرو کیونکہ اس سے میرے محبوب کا معراج زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ میرے پیر سیال فرماتے ہیں، فرمایا کہ رب تعالیٰ سے میرے محبوب آقا نے 45 ہمارے لیے معاف کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اور پھیرا۔ او استقلال آباد والو تم تو کہتے لگا دیتے یا رسول اللہ ایک اور پھیرا جان ہی چھوٹ جاتی، لیکن رب نے 50 کو رکھا۔
فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ مولا تو نے 45 کیوں معاف کی؟ فرمایا یہ محبوب کی عزت کی خاطر معاف کی، محبوب کے پروٹوکول کے لیے معاف کی، محبوب کا لاج رکھنے کے لیے معاف کی۔ فرمایا امتی پڑے گا 5، نبی کے اختیار کی برکت سے 50 کا ثواب رب عطا فرمائے گا۔ جو آج اختیار کا قائل نہیں ہے، نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی کچھ کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا سنی مانتا ہے نبی کے اختیار کو، وہ 5 پر 50 کا ثواب پاتا ہے، تو نبی کے اختیار کو نہیں مانتا، جا 50 پڑھ۔ سبحان اللہ۔ 5 کیوں پڑھتا ہے؟ 50 پڑھ۔ جب نبی کے اختیار کو ثابت نہیں کر سکتا، جب نبی کے اختیار کو مانتا نہیں ہے کہ نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ معراج بدعت ہے۔ معراج کی رات تو 50 نمازیں ہمیں ملی ہیں اور پھر سرکار کے کرم سے 45 معاف ہو کے 5 رہ گئی، تو اختیار کو نہیں مانتا، تو معراج کو بدعت کہتا ہے، پھر پڑھنا 50، 5 کیوں پڑھتا ہے؟ یہ سنی کا عقیدہ ہے، جب تک اس پر قائم نہیں ہوں گے بچ نہیں پائیں گے، جب تک رضا کا عقیدہ نہیں آئے گا خدا کی قسم بچت ہو ہی نہیں سکتی۔ بچت ہے رضوی عقیدے پر، بچت ہے محمدی عقیدے پر، بچت ہے سنی عقیدے پر۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، خدا کی قسم جو سنی عقیدے سے ہٹا وہ مرا، اور اسی پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیونکہ سرکار کو 50 ملی تھی، نبی کے اختیار سے 5 ہوئیں۔ جو کہے ہم نبی کے اختیار کو نہیں مانتے، ہم اسے کہتے ہیں کوڑی بوچھی اللہ پھر پڑھ 50۔ او یار محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ اور تمہاری رشتہ داریاں ہوں گی، ہماری رشتہ داری تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے نا۔ 50 پڑھ، ہمیں تو رسول اللہ نے 5 کروا کے دی ہے۔ اور حیف ہے اس امتی پر جو 5 بھی نہ پڑھ پائے، حیف ہے اس امتی پر جو 5 بھی نہ پڑھ پائے۔ معراج کی رات کا تحفہ اس لیے ملا تھا کہ امتیوں 5 پڑھ کے نبی کے دل کو خوش کرنا ہے تو 50 کا ثواب ملے گا۔ آج اپنے گریبان میں جھانکو، معراج کی رات کا یہ حوالہ ہے کہ جھانکو اپنے گریبان میں، کون ہے جو 5 پورا ہفتہ پڑھتا ہے؟ جو پورا ہفتہ 5 جو پڑھتا ہے نبی کا دل وہی خوش کرتا ہے۔ جو 5 نہیں پڑھتا پھر امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، افسوس ہے اس کی زندگی پر۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔